غریبوں کس طرح کربلا جاؤں، میں غریبوں کس طرح کربلا جاؤں، اور یہی طریقہ آسان دیکھ لیتا ہوں کہ جب حسین کے چہرے کی بات آتی ہے، میں اپنے گھر میں ہی قرآن دیکھ لیتا ہوں، میں اپنے گھر میں ہی قرآن دیکھ لیتا ہوں۔ ہر ایک لمحہ حقیقت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ حقیقت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، زمانہ دیکھ لے انداز چار یاروں کا، زمانہ دیکھ لے انداز چار یاروں کا، زمانہ دیکھ لے انداز چار یاروں کا، خلافتوں کو حکومت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، ہر ایک لمحہ حقیقت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، میرے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، میرے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، میرے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، انہیں ہر ایک حکومت سلام نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے، میرے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، میرے خواجہ تو ہندوستان کے راجا ہیں، انہیں ہر ایک حکومت سلام کرتی ہے، میرے نبی کی بدولت سلام کرتی ہے، نبی کے روضے کو جنت سلام کرتی ہے۔ کافی وقت گزر چکی ہے، ان پر بھی رحم کھائے، لیکن لگاتار 8 دن سے چل رہا ہے، صبح و شام صبح و شام صبح و شام، یہ تو اللہ کا کرم ہے، پتہ نہیں انسان ہی کی جنات ہے، مجھے تو نہیں سمجھ میں یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ آئے ہے، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، بس انشاءاللہ اب چند گھڑی کے لیے ہمارے انشاءاللہ صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے ہمارے اسی مسجد حر و تحریک پیغام اسلام کی ایک مبلغ جو دہلی کی سرزمین سے ماشاءاللہ ہمارے آپ کے بیچ تشریف فرما ہے، بس یہ کہ چند باتیں آپ کے بیچ کریں گے، اس کے بعد بیٹھ کر پڑھے دعا ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ کھڑے ہو کر ہم سب نبی کی بارگاہ میں سلام کریں گے انشاءاللہ۔ سننے کی بھول میں ہے نا آپ؟ بے شک بے شک، ایک نعرہ لگا کر دکھا دیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ آپ کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا یار، باقی گرم گرم چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذوا زینتکم عند کل مسجد صدق اللہ العظیم۔ مدینے کے دیوانوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں بات مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مولا علی کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگرد خاص میں سے ہیں اور تابعی بزرگ ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک بزرگ خاتون حاضر ہوئی اور اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ حضرت میری ایک بیٹی تھی، اس سے میں بہت محبت کرتی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب میرا دل بے چین ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو خواب میں دیکھ لوں تاکہ دل کو تسکین سکون حاصل ہو جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی، مگر وہ اصرار کرتی رہی۔ حضرت نے اس کو وظیفہ عطا فرما دیا ہے کہ نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا اور پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ اللہ نے چاہا تیری بیٹی خواب میں تجھ پر ظاہر ہو جائے گی۔ اس خاتون نے نماز ادا کی اور وظیفے میں لگ گئی۔ وظیفہ پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی۔ جب خواب میں دیکھا تو وہی اس کی لاڈلی بیٹی جس کو دیکھنے کی اسے تمنا تھی، اب وہ خواب میں ظاہر ہے مگر حال جدا ہے۔ خوشحالی کے آثار چہرے پر نہیں، غم کے آثار ہیں، اور جسم پر عمدہ لباس نہیں، ڈابر کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اب ماں نے دیکھا تو اور بے چین ہو گئی۔ اب جب آنکھ کھلی صبح تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے اس کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کچھ ٹائم گزرا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے کو خواب میں جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ خواب کے اندر جنت کی سیر کرنے کے لیے گئے۔ آپ ایک باغ سے گزرے، اس باغ میں ایک بچی جھولا جھول رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ آپ کا گزر اس بچی کے پاس سے ہوا تو اس بچی نے آپ کو آواز دی تو حضرت نے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ نے پلٹ کر دیکھا تو کہا حضرت مجھے پہچانتے ہو؟ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ اس بچی نے کہا حضرت میں وہی بچی ہوں جس کی والدہ خواب میں مجھے دیکھنے کے لیے آپ سے وظیفہ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ بڑے متعجب ہوئے، کہنے لگے تیری ماں نے تو جو دیکھا تھا اس کا بالکل الٹا ہے۔ وہ بتاتی تھی کہ تیرے چہرے پر خوشحالی نہیں، تو پریشان حال ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں تو جنت میں جھولا جھول رہی ہے اور تو بہت خوشحال ہے۔ اب بات توجہ سے سننے کی ہے۔ وہ بچی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کرتی ہے حضور جو میری ماں نے میرا حال آپ کو بتایا وہ بھی درست تھا اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی درست ہے۔ دراصل واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ قبرستان سے گزرا، قبرستان سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد تمام قبر والوں کو، تمام قبرستان والوں کو احسان ثواب کر دیا۔ اللہ نے اس درود کی برکت سے تمام قبروں سے ذات کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کسی کو احسان ثواب کر دیا جائے تو اللہ درود کی برکت سے اسے بخش دیتا ہے۔
اور جو روزانہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان تو ہو چکا، اب میں آخری بات بیان کر کے مکمل کرتا ہوں۔ یہ تو درود شریف کی فضیلت تھی۔ اب میں تحریک پیغام اسلام جو آپ کے سامنے اس کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک پیغام اسلام یہ وہ مبارک تحریک ہے زندگی جس کیا کا ہے؟ مقصد صرف اور صرف مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مقصد ہی ہے ایک قافلے کے ذریعے کہ مسجدیں آباد ہو جائیں اور ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تبلیغ کے لیے تشریف لے کر گئے، وہاں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے موسیٰ آپ کیا تبلیغ فرما رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ ان قریب تم پر عذاب آئے گا۔ وہ کہنے لگا، میں تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، میں تو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، مگر میرے پاس تو دولت کی بھی کثرت ہے، میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، میرے پاس تو کھیتی باڑی بھی بہت ہے، میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، مال و زر بھی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی بڑے ناراض ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے مالک و مولا، تیرے دین کے لیے، تیرے دین متین کے لیے تبلیغ کر رہا تھا۔ بدبخت نے اٹھ کر مجھے جواب دیا، مولا وہ کہتا ہے کہ وہ خوشحال ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری الہ مجھ پر ظاہر فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے اسے سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تعجب میں ہو گئے، کہنے کہ صحت مند بھی ہے، پیسے بھی ہیں، خوشحالی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر عذاب کیسا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ میں جب جس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا فرمایا؟ میں جس بندے سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں تو اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا فقط مال کما لینا کامیابی نہیں، فقط کاروبار کھڑا کر لینا کامیابی نہیں، فقط دنیاوی شہرت حاصل کر کے منصب حاصل کرنے لینا کامیابی نہیں، کامیابی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے میں ہے۔ بے شک حق ہے۔ کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، کامیابی ماں باپ کی اطاعت کرنے میں ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے میں ہے، اور سب سے افضل کامیابی اللہ کے حضور نماز پڑھنے میں ہے۔ بے شک۔ یہ تحریک یہی مقصد لے کر آئی ہے آپ کے بیچ میں کہ جو اسلامی بھائی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ ہمارے گھر میں اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد شام کو نئی وقت پر پہنچتا، ہم اسے فون کرتے ہیں، بھائی آ جاؤ، کہاں ہو؟ سردی زیادہ ہو رہی ہے، کہیں تکلیف میں نہ آ جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے، دھوپ زیادہ ہے، گرمی زیادہ ہے، کہیں بیمار نہ پڑ جاؤ، کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، آ جاؤ۔ ہمارے گھر والے ہمیں فون کرتے ہیں نا، مگر پڑوسی خاموش بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ گھر تمہارا ہے، تمہیں حفاظت کرنی ہے، جس کا گھر ہوتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں فون کرتے ہیں اگر ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی فکر بھی اللہ والے کرتے ہیں، اس کو آباد کریں۔ اس تحریک کے بانی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ ایک ایسی تحریک بنائی جائے جو فقط اس بات پر کام کرے، جو ہمارے اسلامی بھائی نماز نہیں پڑھتے انہیں قافلے کے ذریعے نماز ہی بنایا جائے۔ مسجد بھرو تحریک پیغام اسلام کا یہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں سننے میں جو غلطی ہوگی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ایک بات یہ بات پڑھی آپ کو کہ یہ تو ہمیشہ دعوت اسلامی کرتے رہے ہیں، پر یہ کون سی تحریک کا نام ہے؟ تو الحمدللہ پیغام اسلام آپ کی تحریک جن کو یہ اللہ و مولانا
हाशमी मियां किबला की बड़ी 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 शेख الحدیث आका मौलाना मदनी मियां साहब लाख और दीवानी अपने खिलाफत से भी को क्या कहते हैं खिलाफत से बख्शा और इस तहरीक मस्जिद भरोत तहरीक पैगाम इस्लाम के लिए माशाल्लाह काफी नुमाइंदगी फरमाते हैं। तो जब इंडियन तहरीक हमारे बीच में आके तो अब हमें इधर की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडियन है और इंडियन तहरीक को लेकर के आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस दुआ में सारे शामिल हो जाए। दुआ का मकसद है दुआ सारी चीजें जो आपने की है उसका अजर मिलने वाला है। तो बस वो दुआ के लिए तैयार आप भी माशाल्लाह अपने हाथों को उठा ले जो जरूर है जिस जगह में है मैंने खुदा बैठो दुआ में शामिल हो जाए। अच्छा दुआ में क्योंकि होता यूं है समय कि इस्लाम से करते करते क्या होता है और यकीन एक टाइप से जो बस मामला हमारा रिश्ता आते होना तो कुछ देर के लिए चला टाइप ऑफ हो जाए और एक तरह से सुरूर और लुत्फ आएगा दुआ में अगर इतना से आपको ना होता मत कर कब्र का कब्र को बांध लेंगे इंशाअल्लाह। दूर दिन बाद करते हैं अल्लाह मलिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाशने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या सलाम हमारा रिकासा किया चंद मिनट के बंधु का सब बरकत करो उठा दे लेकिन कोई हिलने की कोशिश ना करे जो जमा है मैं भी बैठे इंशाअल्लाह की अज़ा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब दुआ का वक्त हुआ जाता है। दुआओं मदीने के दीवानों, अब दुआ का वक्त हुआ जाता है। अपने हाथों को बुलंद कर ले, दुआ के आदाब का ख्याल रखें कि दुआ के आदाब उलमा ने बयान किए हैं कि हथेलियाँ खुली हों और आसमान की जानिब हो, हाथ इतने बुलंद हों कि सीने की सीध में हो या चेहरे की सीध में हो, या इतने बुलंद हो कि बगलों की सफ़ेदी जाहिर हो जाए। दुआ इस उम्मीद पर मांगे कि अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है। आमीन। और दुआ रो रो कर मांगे कि रोने वालों को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। आमीन। रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत ही बना ले कि अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ल जलाली वल इकराम। एक करम फरमाने वाले मौला, ए रहम फरमाने वाले परवरदिगार, एक करम फरमाने वाले मौला, हमें खिलाने और पिलाने वाले मौला, सुलाने और जगाने वाले मौला। ए मौला, तेरा करोड़ एहसान कि तूने हमें इंसान बनाया। ए मौला, तेरा करोड़ एहसान कि तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस पर तेरा करोड़ एहसान कि तूने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता किया, यानी अहले सुन्नत में रखा। ऐ मौला,
تیرے اتنے احسان ہے مولا، ایک احسان اور کر دے مولا۔ اے مولا، اے مولا، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے۔ اے مولا، زندگی گناہ کرتے کرتے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اے مولا، کہیں جھوٹ کا گناہ ہے، اے مولا، کہیں مسلمانوں کو پریشان کرنے کا گناہ، کہیں غیبت کرنے کا گناہ، کہیں گالیاں بکنے کا گناہ، کہیں ماں باپ کو ستانے کا گناہ، اے مولا، کہیں حسد کرنے کا گناہ، اے مولا، اے مولا، کہیں تکبر کرنے کا گناہ، اے مولا، کہیں نماز نہ پڑھنے کا گناہ، اے مولا، کس کس گناہ کا تذکرہ کرے مولا، تمام اعمال نامہ گناہوں سے پر پڑا ہے۔ پڑا ہے۔ اے مولا، اے مولا، اگر انہی گناہوں کے ساتھ موت آ گئی، اے مولا، اور یوں ہی ہمیں قبر میں دفن کر دیا گیا اور گناہوں کے سبب قبر میں آگ بڑا گٹی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا، اے مولا، اگر کفن پھاڑ کر سانپوں نے جمایا قبضہ تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا، اے مولا، ہمیں مرنا ہے اور مر کر اندھیری قبر میں جانا ہے۔ آمین۔ مولا، جو سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، جو گھبراہٹ کا گھر ہے، جو دہشت کا گھر ہے، جو وحشت کا گھر ہے، مولا، جو تنگ ہے، اے مولا، اے مولا، اگر قبر میں گناہوں کے سبب عذاب شروع ہو گیا اور بچھوؤں نے ڈنک مارے تو ہمارا کیا بنے گا؟ بچھوؤں نے ڈنک مارے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مولا، ہم اتنے کمزور ہیں کہ دنیا میں مچھر کا ڈنک بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ اے مولا، اے مولا، ہم اتنے کمزور ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ اے مولا، اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے مولا، اے مولا، ہم سب کی قبر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے روشن فرما دے۔ اے مولا، اے مولا، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاردار زلفوں کا واسطہ کرم فرما دے۔ مولا، کرم فرما دے۔ مولا، زندگی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے۔ اے مولا،
جسم کمزور ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، مولا ان قریب ہمیں قبر میں اترنا ہے۔ آمین مولا شیطان ہمیں قبر سے بلا دیتا ہے مولا، اے مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پر کرم فرما دے، اب کمزوروں پر کرم فرما دے، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اے مولا اے کرم فرمانے والے مولا تجھے اہل بیت کا واسطہ، اے مولا شہدائے کرب و بلا کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، کرب و بلا کے شہداء کا واسطہ کرم فرما دے مولا۔ امام حسین نے جو کرب و بلا میں تکلیفیں اٹھائی ہے مولا، ان تکلیفوں کا واسطہ کرم فرما دے، آقا حسین کی پیاس کا واسطہ کرم فرما دے، علی اصغر کے خون کے قطروں کا واسطہ مولا کرم فرما دے، ہم کمزوروں پر کرم فرما دے، اے مولا تو نہ کرم کرے گا تو کون کرے گا، اے مولا تو نہ کرم کرے گا تو کون کرے گا، ہمارے غوث پاک کا واسطہ کرم کر دے مولا، ہمارے خواجہ غریب نواز کا واسطہ کرم کر دے، ہم کمزوروں پر کرم کر دے مولا، ہم گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں میں شیطان ملبس کر دیتا ہے، اے مولا یہ آنکھیں تو نے عطا کی تھی کہ تیرے پیارے کلام قرآن کی تلاوت کرے، ماں باپ کی زیارت کرے، ان سے بدنگاہیاں کیے مولا، کرم کر دے مولا، کرم کر دے مولا، مولا تو نے ہاتھ عطا کیے اس سے نیک اعمال کرے، مولا ہم نے کمزوروں کو ان ہاتھوں سے ستایا ہے، مولا کمزوروں کو تکلیفیں پہنچائی ہے، ان ہاتھوں سے گناہ کیے ہیں مولا، مولا کرم کر دے، مولا کرم کر دے، مولا تو نے ہمیں طاقتور پیر عطا کیے مولا جس سے مسجد میں جائے نماز ادا کرے، خانہ کعبہ کا حج کرے، مولا ان پیروں سے ہم گناہوں کے اڈوں پر گئے، اے مولا اے مولا اے مولا ہم پر کرم کر دے، مولا ہمارے ہر گناہوں کو معاف کر دے، ہر گناہ کو معاف کر دے، مولا جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیا وہ گناہ بھی معاف فرما دے، جو دن کے اجالے میں کیا وہ گناہ بھی معاف فرما دے، مولا تو کرم فرما دے، مولا تو کرم فرما دے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مولا نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مولا عز و جل قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے، صلاۃ و سلام پڑھنے والا بنا دے، درود پاک پڑھنے والا بنا دے، کمزور مسلمانوں کو سہارا دینے والا بنا دے، اے مولا مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے مولا مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، اے مولا عز و جل، اے مولا کریم ہمیں
ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو مولا نیک اور نمازی بنا دے۔ ہمارے ماں باپ کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو اور ہمارے تمام عزیزوں کو، رشتہ داروں کو مولا نیک اور نمازی بنا، آمین، عاشق رسول بنا، آمین، مولا عاشق صحابہ بنا، آمین، غلام اہل بیت بنا دے، آمین، مولا غلام اہل بیت بنا دے، آمین، عاشق اولیاء بنا دے، اے مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام بیماریاں دور فرما دے، قرضداریاں دور فرما دے، بے روزگاریاں دور فرما دے، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما دے، اے مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک والے اولاد بنا آپریشن کے صحت مند عطا فرما دے، جن کی اولاد جوان ہے انہیں نیک رشتے عطا فرما دے، مناسب رشتے عطا فرما دے، شادیوں کے انتظامات عطا فرما دے، ماں باپ کو حوصلہ عطا فرما دے، اے مولا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا اسلام قبول بلا، دشمنان اسلام کا مکالا کر، اے مولا ہم سب کو بار بار حج نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، میٹھے میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہواؤں کا واسطہ سلیمان بھائی کے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرما دے، جنت میں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، عذاب قبر ان سے دور فرما دے، مولا قبر میں انہیں کروٹ کروٹ چین عطا فرما دے، ان کی قبر کو وسیع فرما دے، مولا ان کی قبر میں مولا جنتی بچھونا بچھا دے، اے مولا عز و جل مولانا سلیمان صاحب کے تمام اہل خانہ اور رشتہ داروں کو مولا عز و جل بار بار حج نصیب فرما، مولانا سلیمان کے تمام اہل خانہ کو مولا اپنے کرم سے مولا حج کی سعادت عطا فرما، مولانا سلیمان ان کے اہل خانہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، کمالات درجات اولاد میں برکتیں عطا فرما، اے مولا عز و جل مولانا سلیمان صاحب کے خاندان سے جتنے بھی ان کے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بے حساب مغفرت فرما، مولا سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے مولا جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ہم سب کے گھروں سے جو ہمارے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کی بے حساب مغفرت فرما، عذاب قبر سب سے دور فرما، قبر میں انہیں کروٹ کروٹ چین عطا فرما، مولا قبر میں جنتی بچھونا عطا فرما دے، میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہم سب پر کرم فرما دے، ہماری تمام جائز حاجتیں تمنائیں پوری فرما دے، مولا ہم سب کو نماز پڑھنے نماز کی دعوت دینے والا بنا دے، سنتوں پر عمل کرنے
اور سنتوں کی دعوت دینے والا بنا دے. ہم سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما دے. مولا ہم سب کے جائز کاروبار میں غیب سے مدد فرما دے. کاروباری رکاوٹیں دور فرما دے. جو بھی مسلمان یہاں پر پریشان حال ہے مولا سب کی پریشانی دور فرما دے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کے ایمان کی حفاظت فرما. جان مال کی حفاظت فرما. عزت و آبرو کی حفاظت فرما. گھر بار کاروبار کی حفاظت فرما. اے مولا ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. مولا ہماری اسلامی بہنوں کی حفاظت فرما. مولا کریم ہماری تمام مساجد کی حفاظت فرما. تمام مدارس کی حفاظت فرما. علماء اہل سنت کی حفاظت فرما. مولا ہم سب کو دین متین کی خاطر قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرما. اہل سنت کی مسجد برو تحریک پیغام اسلام کو وسعت عطا فرما. مولا اس کے قافلوں کا بول بالا فرما. مبلغین کی تمام حاجتیں مولا پوری فرما. مبلغین کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. مولا اے مولا جو مانگا وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا ہو مولا ہمارے حق میں بہتر ہو مولا وہ عطا فرما. جس کسی نے بھی اہل سنت والجماعت کی تحریر پیغام اسلام کی سربراہ کی سایہ داری ہمارے سر پر قائم ہو جائے. یا اللہ جیسا یہ چاہتے ہیں میرے رب العالمین ہم سب کو شریعت ہدایت کی کتاب پڑھتے ہوئے یا اللہ اس چیز کی خدمت کو اور تعلیم میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیغام اسلام کا یہ اسلامی قافلہ ہمارے بیچ میں شریف فرما دے. یا اللہ اے اللہ حکمت و حوصلہ و بلندی عطا فرما. انہیں بھی ظالموں کی ظلم سے محفوظ فرما. حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما. دین دنیا رات چھوڑ کے ترقیاں عطا فرما. یا ہمارے اسلامی قافلے پر کر رہے ہیں کامیابی عطا فرما. بالخصوص علی جناب ہمارے بلادین صاحب صاحب عمر دراز عطا فرما. یا اللہ زمین آسمانی بلاؤں سے محفوظ عطا فرما. ان کے ساتھ جتنے بھی اسلامی بھائی ساتھ دے رہے ہیں مولا سب کو امن و چین سکون عطا فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. तेरी माँ
تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود بلا لو مدینے شاہ کو بلا لو مدینے شاہ کو سب طرف دیکھے باق دیدار کو سب طرف دیکھے باق دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سے آسب ایمان تو کا ولدوں کا جلوہ شان قدرت تیرا ہو سلام جلوہ شان قدرت تیرا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام اسلام بھائی الحمدللہ حضرت تشریف فرمائے.